بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون وقال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے. یہ داد و دہش، عطا و بخشش، جود و سخا اور کرم و عطا کا مہینہ مانا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دہانے، اپنے خزانے اور اپنے مہانے کھول دیتے ہیں. اسی طرح لوگوں کا بھی حال یہ ہے کہ جو صاحب ثروت ہیں وہ غریبوں کی دیکھ ریکھ، ان کی دادرسی کرنے میں لگ جاتے ہیں. یہ سب کچھ اسلامی مزاج اور اسلامی تہذیب و اقدار کا حصہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر المواسات، غمخواری کا مہینہ قرار دیا ہے کہ ذرا دیکھ لینا تمہارے آس پاس جو پریشان حال ہوں ان کا دھیان رکھنا. بہرحال اس دھیان رکھنے کا ایک مستقل سلیبس ہے، ایک مستقل نصاب ہے، ایک مستقل سسٹم ہے اور میکانزم ہے اس کا. اور اس سسٹم کو اسلام کے فنڈامنٹل میں جگہ ملی ہے جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں. اسلام کی بنیاد جو 5 چیزوں پر ہے ان 5 بیسک پلرس میں سے ایک زکوٰۃ ہے. میں بجائے اس کے کہ اس کے فضائل اور مناقب اور دیگر چیزیں بیان کروں، یہاں مسائل باقی ہیں. زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے، کتنے نصاب پر فرض ہوتی ہے، کن لوگوں پر فرض ہوتی ہے اور اس کی ادائیگی میں کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے. دیکھیے اسلام کا بنیادی رکن ہے تو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ بہت بڑا معاملہ. اگر آپ یہ کہہ دیں گے کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے ترنت ایمان اور نکاح سب جاتا رہے گا، یہ مطلب ہوتا ہے بنیاد میں شامل ہونے کا. اور قرآن کریم کی سینکڑوں آیات ہیں جن میں زکوٰۃ کا حکم آیا ہے. قرآن کریم کا اکلوتا حکم کافی ہوتا ہے، اکلوتا حکم کافی ہوتا ہے. اور قرآن کریم کا حکم کتنا اہم ہوتا ہے اس کو آپ سجدے سے سمجھیے کہ جیسے ہی قرآن کا ایک حکم گزرتا ہے کہ لوگوں کو سجدہ کرنا چاہیے، ٹھیک فوراً سجدہ کرنا واجب ہے. یعنی اتنی تیزی کے ساتھ امتثال امر کیا جاتا ہے، اتنا کوئک ریئیکٹ کیا جاتا ہے. جب سورہ والتین اتری ہے تو والتین میں اللہ نے 4 قسمیں کھائی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. قسم کب کھائی جاتی؟ جب سامنے والا بات نہ مان رہا ہو. یہ ہمارے عام سماج کا ایک طریقہ ہے کہ جب کوئی بات نہ مان رہا ہو تب قسم کھائی جاتی. تو ایک دیہاتی کو، ایک بدو کو جب پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہنے کے لیے 4 قسمیں اٹھائی ہیں تو وہ بہت آگ ببولہ ہو کر کے اور حضور کی خدمت میں آیا کہ آپ مجھے اس کا نام بتلائیے جس نے اللہ تعالیٰ کی بات ماننے سے انکار کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے پڑی. مجھے بتائیے، اس کا نام بتائیے. یعنی ایک معمولی عربی جاننے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اس طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے، اس طرح کا رد عمل ظاہر کرتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یا ان کے الفاظ حرف آخر ہیں، دیٹس اٹ. اس کے بعد کچھ نہیں، نہ سوچا جائے گا، نہ مشورہ کیا جائے گا، نہ پوچھا جائے گا. اور یہ فرسٹ ڈیمو میں آپ کو بتایا جا چکا ہے. شیطان سے اللہ نے کہا سجدہ کر آدم کو بنایا گیا سڑی مٹی سے. بات سمجھ رہے ہیں؟ کیچڑ، سوکھے کیچڑ سے بنایا گیا. تو اب اسے لگا کہ میں آگ سے پیدا ہوں اور یہ کیچڑ سے پیدا ہے، یہ میں اس سے سپیریئر ہوں. اس نے اتنا ہی کہہ دیا اللہ تعالیٰ سے، انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بحث سننے کے بجائے فرمایا اخرج منہا فإنک رجیم، نکل یہاں سے. ہمارے یہاں بات کہہ دی گئی، بس بات ختم. اس کو صرف مانا جائے گا، بحث نہیں کی جائے گی. میں خلاق فطرت ہوں، میں چیزوں کو جانتا ہوں، چیزوں کے مزاج کو جانتا ہوں. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آپ کو پہنچ گیا کلام الہی کے توسط سے، اس کے بعد 3-5 کوئی نہیں. مسائل سمجھ لیجیے، وہ الگ بات ہے کہ مسائل آپ کی ذمہ داری تھی. جب اسلام کی بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد میں شامل یہ ایک حکم ہے، تو مسائل جاننا تو آپ کی آٹومیٹک ذمہ داری بنتی. زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ جب ایک مخصوص مقدار پر سال گزر جائے. ایسا نہیں ہے کہ ادھر سے پیسہ آیا آپ کے پاس، آپ غریب تھے، کوئی آپ کو 1 لاکھ روپے پکڑا گیا، اگلے ہی پل اس میں سے آپ کو 2500 دینا پڑ جائے. ایسا نہیں ہے. حولان حول شرط ہے، پورا سال گزر جائے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ عام طور سے وہاں دقت ہو رہی ہے. ابھی بھی ایک بچہ آیا تھا پوچھنے کے لیے کہ وہ زیور پہ کتنی زکوٰۃ ہوتی ہے. تو وہ آنے جانے والا نوجوان ہے. میں نے پوچھا شادی کب ہوئی تھی؟ کہنے لگا مئی میں. میں نے کہا ابھی فرض نہیں ہے، مئی جب وہ تاریخ آئے گی تب پوچھنا آ کر کے تب بتلائیں گے، تب زکوٰۃ فرض ہوگی. اس لیے کہ ابھی اس بچی کے اوپر سال نہیں گزرا ہے اس کے نکاح پر، اس کی کسٹڈی میں آئے ہوئے مال کو. تمہارے پاس اگر رہا ہو تو اور تم ادا کرتے ہو اس وقت، تو تم اپنی بتاؤ. بہرحال زکوٰۃ کتنے مال پر فرض ہوتی ہے؟ سوالات ہیں، وہ بہت اہم چیزیں ہیں جنہیں آپ نوٹ کرتے چلیے. آج کی ڈیٹ میں فروخ آباد میں ابھی سے 1 گھنٹہ پہلے، یعنی سونے چاندی کا گھٹتا بڑھتا بھی رہتا ہے نا، تو اس وقت ریٹ تھا 11:15 بجے کی بات کر رہا ہوں جب میں نے اس کو جج کیا ہے. 11:15 بجے 81.5 81 روپے 50 پیسے پر گرام چاندی کا ریٹ تھا. اس اعتبار سے جب ہم اس کو 612 سے ملٹیپلائی کریں گے تو ریٹ نکل کے آ رہا تھا 49,878 روپے. 49878 49,878 روپے کی ویلیو جس کے پاس موجود ہو، ملٹیپل ویلیو، ابھی میں وضاحت کر رہا ہوں اس کی. اتنی جس کے پاس ویلیو موجود ہو اور اس پر سال گزر چکا ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. اس کو 2.5% اس میں سے نکالنا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ کچھ لوگ جنہوں نے پہلی بار سنا ہوگا وہ یا اپنے دماغ میں کچھ غلط سلط بھرے ہوئے ہوں گے، وہ کہیں گے ہم نے تو سنا تھا 87 گرام سونے پہ 7.5 تولہ سونے کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. یہ جو بچنے والے لوگ ہیں نا، ایک بار سن لیا اور اس کے بعد کان بند کر کے جھوپڑی میں گھس گئے. احکامات کو نہیں سیکھنا یہ ابدیت سے بھاگنا ہے. بے شک میں آگے بتا دے رہا. تو یہ نصاب سمجھ لیا آپ نے، یہ اسٹینڈرڈ ہے، یہ سب سے چھوٹی یونٹ ہے. 49,878 روپے آج کی ویلیو ہے. ورنہ 612 گرام چاندی، 612 گرام چاندی کی ویلیو اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ مالک نصاب ہیں. اس پر جب سال گزرے گا تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، جتنی بھی مالیت آپ کے پاس ہو. یعنی یہ شروعات ہے، یہ فرسٹ لیول ہے، یہ سب سے نچلا لیول ہے. اس سے اوپر جب آپ جائیں گے تو مالک نصاب کہلائیں گے. نیچے آ جائیں 49,000 ہو 48,000 ہو، آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. اب یہ سمجھیے کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہوتی، کتنی مالیت پر فرض ہوتی، ویلیو کے اعتبار سے میں نے بتا دیا. لیکن اگر کسی عورت کے پاس صرف سونا ہے، صرف سونا کے الفاظ سمجھیے گا، صرف سونے کا مطلب چاندی بھی نہیں ہے اور مال تجارت بھی نہیں ہے اور کوئی روپیہ پیسہ اس کے پاس موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور
نہ ہی اس کے پاس وہ چیزیں جو زائد از ضرورت ہوں اور نصاب میں شامل ہو وہ بھی نہ ہوں، تو بے شک ایسے شخص کے اوپر 87.5 گرام جب سونا ہو جائے گا تب زکوٰۃ فرض ہوگی۔ لیکن آپ اس پورے سماج سے ایک ویکتی اور ایک عورت ایسی نہیں لا سکتے، ایک عورت آپ ایسی نہیں لا سکتے جس کے پاس صرف 7.5 تولہ سونا ہو اور کچھ نہ ہو۔ عورت بغیر چاندی کے ہوتی ہی نہیں، اور بغیر کیش کے تو کوئی آج کل زندہ ہی نہیں ہے۔ جہاں جیب میں 500 کا نوٹ ہوا ترنت وہ کھینچ لے گا اپنی طرف۔ یہ تھوڑا سا سمجھنے کا معاملہ ہے کہ الگ الگ سیپریٹ اگر نصاب مانیں گے تو سونے کا نصاب 7.5 تولہ 87 کچھ ملی گرام، اور چاندی کا 612 گرام، اور کیش کا 612 کی ویلیو سونے کا سب سے الگ ہے۔ لیکن یہ الگ تب رہے گا جب اس کے سوا کچھ بھی موجود نہ ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا کہ آج کی جو اسٹینڈرڈ یونٹ ہے وہ ہے 612 گرام چاندی۔ 612 گرام چاندی کی ویلیو میں نے آپ کو بتلا دی 49,878 روپے آج 11 بجے تک کی۔ اب کوئی بھی بچہ بھی اگر ہے، اس کے پاس سونے کی انگوٹھی ہے، مثلا 2 انگوٹھیاں ہیں، دے دی کہیں سے، دادی نے دے دی یا دادا نے دے دی، خالہ نے وفات کے وقت دے دی، رکھی ہے سونے کی، لیکن 1,000 روپے بھی تو اس نے بچا کے رکھ رکھے ہیں، 1,000 روپے بھی۔ تو جیسے ہی روپیہ ٹچ کرے گا سونے کو ترنت یہ کہاں چلا جائے گا؟ 612 گرام والی ویلیو کی طرف۔ تو وہ اسٹینڈرڈ ویلیو، چھوٹی ویلیو ہے، اس لیے اس کو اسٹینڈرڈ یونٹ قرار دیا گیا۔ ایسی عورت ہے، اس کے پاس صرف کان کے بندے ہیں، ناک کا بندہ ہے، لیکن پازیب بھی تو رکھی ہے، ٹوٹی ہوئی رکھی ہو چاہے، مالک تو ہے نا، تو وہ پازیب اپنی طرف کھینچ لے گی سونے کو۔ حالانکہ یہ سونا جس کا اصلی نصاب کتنا ہے 7.5 تولہ ہے، لیکن وہ چاندی سے ٹچ ہوا تو چاندی نے اپنی طرف کھینچ لیا۔ یہ طریقہ ہے، یہ مسائل ہیں، ان کو دھیان میں رکھیے۔ تو آج کی تاریخ میں سچ یہی ہے کہ سونے کے نصاب کی کوئی بات ہی نہیں۔ آپ مسئلہ پوچھیں گے تو مسئلہ تو ہم یہ بتا دیں گے، لیکن وہ نوبت ہی نہیں۔ ریئر آف دا ریئرسٹ کنڈیشنز ہو سکتی ہیں کہ سونا سارا اٹھا کر کے ایک کواری لڑکی کے حوالے کر دیا، اب اس کے ہاتھ 1 روپیہ نہیں لگنے دیتے ہیں، بے شک تو اس کے اوپر تبھی ہوگا جب۔ تو یہ طے ہو گیا کہ ویلیو کیا ہے، 612 گرام ویلیو، یہ اسٹینڈرڈ ویلیو ہے۔ اتنی چاندی کی ویلیو جب آپ کے پاس ہو تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ کن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ کب والی بات معلوم ہو گئی؟ پورا سال گزر جائے۔ کتنے پر؟ 612 گرام۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور کتنی ادا کی جائے گی وہ بھی بتا دیا، 2.5%۔ آپ اپنا سونا تولوا لیجئے، اس کی قیمت لگا لیجئے، کتنے کا بکے گا۔ ایک ہوتی خریدنے کی 63-64 ہزار روپے خریدنے کی، جب بیچنے جائیں گے تو وہ 50 سے نیچے چلی جائے گی، تو وہ بیچنے والی جو ویلیو ہے وہ لگے گی، ٹھیک ہے؟ وہی آسان ہے، حالانکہ کوئی اگر صاحب استطاعت ہے اور کشادگی چاہتا ہے تو ویسا بھی کر سکتا ہے، اس کی بھی اجازت ہے، لیکن یہ لگے گی بیچنے والی۔ تو آپ نے چاندی ½ کلو آپ کے پاس، 2 تولے سونا ہے اور 20,000 روپے رکھے ہیں، ٹوٹل کیجئے۔ پہلے آپ زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ بتلا رہا ہوں۔ ٹوٹل کیا آپ نے، معلوم یہ ہوا کہ 2 لاکھ روپیہ ہوا۔ اب 2.5% نکالنے کے لیے آپ کا میتھمیٹک بیسٹ ہونا چاہیے۔ میتھمیٹک میں معلوم ہوا کہ انٹر میں فیل تھے یا ہائی اسکول میں فیل تھے، تو اس کا میں طریقہ بتلا رہا ہوں، بہترین طریقہ۔ ٹوٹل رقم اس کو 40 سے ڈیوائڈ کر دیجئے۔ 2 لاکھ کو جب آپ 40 سے ڈیوائڈ کریں گے تو نیچے آپ کو دکھائی پڑے گا 5,000۔ 40 سے ڈیوائڈ کرنے کے بعد 2.5% نکل کے آتا ہے، میتھ والے یہاں بیٹھے ہوں گے۔ تو بہترین طریقہ ہے کہ آپ سونا تولوائیے، اس کی رقم لگائیے، چاندی تولوائیے، اس کی رقم لگائیے۔ اگر آپ کے پاس دکان ہے تو دکان کا سارا سامان لگائیے، مال تجارت، بزنس گڈس، اس کو آپ لگائیے، اور پھر اس کا ٹوٹل کر کے اور اس کے بعد 40 سے تقسیم کر دیجئے، جو حاصل تقسیم ہے وہی آپ کی زکوٰۃ ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ کن کن چیزوں پر زکوٰۃ ہو سکتی ہے یہ بات چل رہی ہے۔ ایک لفظ میں اس کو کہیں کہ جو مال بڑھنے والا ہو، گروتھیبل،
بات سمجھ رہے ہیں؟ جو مال بڑھتا ہو عادتاً، اس میں شریعت نے کس کو شامل کیا ہے؟ سونا، چاندی، کیش، مویشی، جانور۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ سونا، چاندی، کیش، مویشی، بزنس گڈس، یہ مال نامی کہلاتے ہیں، بڑھنے والی چیزیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو سونا ہے، زکوٰۃ ہے اس پر۔ سونے میں کہیں کہیں یہ غلط فہمی لوگ کہ یہ تو ہم پہنتے، یہ تو میرے پہننے کا ہے، پہننے کا اور رکھنے کا کچھ نہیں، آپ مالک ہیں، دیٹس اٹ۔ حناف کے یہاں بس اتنا کافی، یہ بھی سمجھ لیجیے۔ تو کن چیزوں پر ہوا؟ سونا، چاندی، جانوروں کی زکوٰۃ الگ ہے۔ اگر بہت سارے جانور ہیں، ان کا ایک نصاب ہے، جیسے 40 بکریاں ہیں آپ کے پاس، تو کتنی بکری ہوئی؟ یہ میں نے میرا خیال یہ 2012 میں پوری ڈیٹیل اس کی ذکر کی تھی، پوری ڈیٹیل، سب تمام جانوروں کی الگ 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 الگ۔ تو کسی کے پاس بہت سارے جانور ہیں تو اس کی زکوٰۃ الگ ہے، اگر ایسا کسی کے پاس ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ اونٹوں کی الگ ہے، گائے کی الگ ہے، اور گائے اور اس کی بھینس کی ایک ہو جائے گی، بکری کی الگ ہے، بھیڑ کی الگ ہے، سب کی زکوٰۃ کا پورا ایک نظام ہے۔ اسی طرح جو پیداوار ہوتی، زمینوں سے جو پیداوار ہوتی ہے، اس زمین کی حیثیت دیکھی جاتی ہے کہ آپ سینچائی کرتے ہو یا اللہ تعالیٰ سینچائی کرتے ہیں، یعنی آسمانی بارشوں پر آدھارت ہے، نربھر ہے، یا آپ اس میں سینچائی کرتے ہو، تو پھر اس کے بعد اس کی ویلیو بدلتی ہے، زکوٰۃ کا حصہ بدلتا ہے، 20واں حصہ یا 10واں حصہ یا 40واں حصہ کتنا ہے، وہ جس کے پاس ایسا ہو وہ پوچھ سکتا ہے۔ یہاں مختصر وقت میں ہم تفصیل ذکر نہیں کر پائیں گے، جو کامن سینس کے مسائل ہیں، عموم بلوا کے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ کسی کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے، بیچنے والا سامان، چاہے وہ چھوٹی سی دکانیاں کیوں نہ رکھے ہو، کمپٹ ٹافی کی، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر یہ سب کچھ ملے گا تو وہ بھی ملایا جائے گا، ٹوٹل کے اوپر پھر آپ کو 2.5% دینا ہے۔ اب بات آ جاتی ہے، اب میں نے ایک لفظ بولا، یاد رکھیے گا، بزنس گڈس، مال تجارت، یہ فرق آئے گا چیزوں میں۔ مثلا آپ کے پاس 4 موٹر سائیکل ہیں، معلوم یہ ہوا کہ آپ کے گھر میں 4 لوگ ہیں، اہلیہ کے لیے بھی ایک اسکوٹی کی ضرورت ہے، کوئی بات نہیں، تو 4 موٹر سائیکلیں ہیں۔ اب آپ یہ طے کیجئے کہ یہ 4 موٹر سائیکلیں آپ کے استعمال کی ہیں یا بیچنے کے لیے لی تھی۔ اگر یہ استعمال کی ہیں تو 4 نہیں، اگر 40 بھی ہیں کوئی دقت نہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر ایک ہی ہے اور لی اس لیے تھی کہ سستی مل گئی، بیچیں گے تو زکوٰۃ اس پہ رہے گی، اس لیے کہ یہ بزنس گڈس بن گئی نا، یہ مال تجارت بن گئی۔ یہ فرق بھی یاد رکھیے گا، یہ فرق ہر جگہ آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ اب کسی کے پورچ میں معلوم یہ ہوا کہ مرسڈیز کھڑی ہے 2 کروڑ روپے کی، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو آپ کہیں کہ یہ تو اتنا بڑا مالدار ہے، گاڑی نہیں جڑے گی، وہ اس کی سواری کا سامان ہے، اس لیے نہیں، وہ بزنس گڈس نہیں، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ بڑھنے والا نہیں، گھٹنے والا مال ہے، کمپنی سے اتری تو گھٹی ہے اور گھٹے گی برابر، تو وہ بڑھنے والی نہیں، وہ گھٹنے والی چیز ہے استعمال کی۔ اور اگر کاروبار کا سامان ہے تو کاروبار کے سامان کے سلسلے میں، بزنس گڈس کے سلسلے میں شریعت کا یہ فیصلہ کہ یہ بڑھنے والا ہی آدمی خریدتے ہی اسی لیے ہے، جب اسے دکھتا ہے کہ نفع ہوگا تبھی تو خریدتا ہے۔ اب آ جائیے پلاٹنگ کے اوپر، سب کے پاس پلاٹ پڑے ہیں، تو جب پلاٹ آدمی خریدتا ہے تو 3 طرح اس کے من میں ارادے ہوتے ہیں، یا تو کچھ نہیں، یہ بھی ایک ارادہ ہے، کچھ نہیں خالی خرید لیا، یا پھر یہ کہ اسے آگے بیچنا ہے، بچے کی تعلیم چل رہی ہے، یا بیٹی کی شادی کرنا ہے، اس کو بیچنا ہے، ٹھیک، یا پھر آپ کی نیت ہوتی ہے کہ یہ ہم نے خریدا ہے، بچے بڑے ہوں گے، ضرورت پڑے گی رہائش کے لیے، مکان چھوٹا پڑ جائے گا۔ تو یہ 3 ارادے ہو سکتے ہیں کسی پلاٹ یا مکان کو خریدتے وقت، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جب آپ نے کوئی ارادہ نہیں کیا ہے، ایسے ہی خالی خریدا ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک، آپ نے خریدا ہے اس لیے کہ اس کو بیچیں گے، زکوٰۃ ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ پلاٹ خریدتے وقت اگر ارادہ ہے کہ اس کو بیچنا ہے، چاہے تھوڑے دن کے بعد، بیٹی کی شادی کے وقت، کچھ بھی بیچنے کا ارادہ ہے تو زکوٰۃ دینا پڑے گی، اس کی ویلیو پر زکوٰۃ، اور جو کرنٹ ویلیو ہوگی اس پر، جو خریدا ہے اس پر نہیں، خریدا تھا 2 لاکھ روپے کا، آج 12 لاکھ روپے ہے تو 12 لاکھ کے اوپر زکوٰۃ دینی پڑے گی، بات سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک ارادہ یہ کہ یہ آگے رہائش کے کام آئے گا، تو چاہے آپ کے پاس
2 پلاٹ یا 4 پلاٹ اور پڑے ہوں یا 4 مکان پہلے سے موجود ہوں، ارادہ یہ ہے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ آپ نیت کا بھی فیکٹر دیکھتے چلیے اور باقی چیزیں بھی دیکھتے چلیے۔ سمجھ لیا آپ نے؟ اب ایک بات اور سمجھ لیں کہ اگر ہمارا پیسہ کسی کے اوپر ہے تو اس کی زکوٰۃ کون دے گا؟ آپ دیں گے اور کون دے گا؟ آپ نے 2 لاکھ روپے کسی شخص کو دیے ہیں، وہ ملیں گے آپ کو، وہ ملیں گے آپ کو، یہ والا لفظ بھی یاد رکھیے گا، وہ آپ کو ملیں گے، آپ کو یقین ہے، تو ان پر زکوٰۃ آپ کو دینا پڑے گی۔ لیکن اگر کسی نادہند کے ہتھے پھنس گئے، جس نے آج تک کسی کا دیا ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ اس وقت تک نہیں ہے جب تک واپس نہ مل جائے۔ دیکھیے اتنا لحاظ کرتی ہے شریعت ان باریکیوں کا لحاظ کرتی ہے کہ کسی نادہند کے ہتھے چڑھ گئے اگر، یا شخص دیوالیہ ہو گیا، امید نہیں ہے، تو پھر ایسے مال پر اس وقت تک زکوٰۃ نہیں ہے جب تک وہ مل نہیں جاتا، باقی دینا پڑے گا۔ اور آپ نے کسی کا لے رکھا ہے، اور ماشاءاللہ آپ نادہند نہیں ہیں، تو پھر اس کی زکوٰۃ اس کے اوپر ہے، آپ کے اوپر نہیں ہے۔ اب یہ بات کہ ہمارے اوپر قرضہ ہے تو زکوٰۃ دینا پڑے گی، یہ بھی ایک جملہ کہیں نہ کہیں گڑبڑ کرتا ہے کہ ہمارے اوپر تو قرضہ ہے، ہمارے اوپر زکوٰۃ کا، یعنی 50 لاکھ کی ویلیو ہے اس آدمی کی اور 10 لاکھ اس کے اوپر قرضہ ہے، تو وہ اپنے قرضے کا ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے، باقی 40 لاکھ کہاں جائے گا؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بات صاف سمجھ لیجئے، آپ 50 لاکھ کی ویلیو کے مالک ہیں اور آپ کے اوپر 20 لاکھ کا قرض ہے، باقی 30 لاکھ کی ویلیو تو آپ کی زندہ ہے، 30 لاکھ پر آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ صاحب نصاب ہیں۔ ایک مسئلہ اور دیکھ لیجئے کہ یہاں بھی غلط فہمی ہوتی، میں نے کہہ دیا نا بھی کہ سال گزر جائے، مال پر سال گزر جائے، تو یہ سال گزرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی شاید یہ کل سوال آیا تھا میرے پاس، کہنے لگے کہ میرے پاس ابھی 5 لاکھ روپے ہم کو ملے زمین کے، چند دن ہوئے، قاری صاحب آئے کہ چند دن ہوئے، تو ہم نے پوچھا کہ تم پہلے سے صاحب نصاب ہو؟ کہنے لگا ہاں زکوٰۃ ہم زیور کی دیتے ہیں۔ تو ہم نے کہا زیور کی زکوٰۃ دیتے ہیں؟ زیور تو بیوی کا ہے، تمہارا ہے بیوی کا؟ کہنے لگے بیوی کا ہے۔ تو میں نے کہا تم صاحب نصاب شمار نہیں ہوگے، تم پہلے سے صاحب نصاب تھے کہ نہیں؟ کہنے لگے نہیں۔ تو میں نے کہا پھر ہاں سال گزارنا پڑے گا۔ اب ذرا سمجھیے مسئلے کو میں بتلانا کیا چاہتا ہوں، یہ مال مستفید اور مال مستفاد کا مسئلہ ہے، اس میں علماء بتانے میں بھی گڑبڑ کر دیتے ہیں کبھی کبھی۔ آپ کے پاس 50,000 روپیہ ہے، آپ کی ڈیٹ ہے زکوٰۃ دینے کی 13 رمضان المبارک، یعنی اگلا دن۔ آج تک پچھلے ایک سال سے آپ کے پاس 50,000 روپے رکھے ہوئے ہیں، لیکن شام کو کسی نے آپ کو 1 لاکھ روپیہ دے دیا لا کر کے، یعنی 50,000 آپ کے پاس ہے، تو آپ صاحب نصاب ہوئے نا، 49,878 کی بات ہے، تو آپ صاحب نصاب ہیں پورے سال سے، لیکن ویلیو کیا ہے آپ کی؟ 50,000۔ اب یہ آخری دن بچا ہے، اب آج شام کو کوئی آپ کو آ کر کے دے گیا 1 لاکھ روپیہ، تو اب کل زکوٰۃ کتنی ادا کرنا ہے؟ اس 50,000 کی یا 1.5 لاکھ کی؟ یہ ایک مسئلہ ہے، اسے بہت دھیان سے سن لیجئے گا، مال مستفاد اور مال مستفید کہلاتا ہے یہ۔ آپ کو کل 1.5 لاکھ روپے کی زکوٰۃ دینی ہے، بات سمجھ لیجیے، کل آپ کو 1.5 لاکھ روپے کی زکوٰۃ دینی ہے۔ اس مال پر الگ سے سال گزرنا ضروری نہیں، ورنہ تو لکھتے ہی لکھتے بوڑھا ہو جائے گا آدمی کہ آج 10,000 آئے، کل 5,000 آئے، سب کا سال تھوڑی۔ آپ مالک نصاب ہیں، اس نصاب پر بس سال گزرنا کافی ہے۔ اگلے دن آپ کو 1.5 لاکھ کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ یہ والا مسئلہ بار بار گڑبڑ ہوتا ہے، کئی مرتبہ شکایت آتی ہے، علماء نے غلط بتا دیا، پھر اس کے بعد شکایت آتی ہے، تو یہ آپ سمجھ لیجئے۔ اس کے علاوہ آگے یہ سمجھ لیجئے کہ میاں بیوی کا مال ایک نہیں مانا جاتا ہے، یہ دونوں الگ الگ پراڑی ہیں، ان کا الگ الگ نصاب ہوتا ہے، الگ الگ نصاب۔ مثلا جو زیور ہیں عورت کے ہیں، اس کو اپنی زکوٰۃ دینا پڑے گی، اس کے ذمہ ہے تک نہیں، مرد کے ذمہ ہے، لیکن وہ جب ڈوبے گا تو روئے گا تو یہ بھی، اس لیے اسے ادا کر دینا چاہیے مدد کر کے۔ تو عورت کا جو زیور ہے اس کا نصاب اس کا ہے، آپ کے پاس جو کچھ ہے اس کا نصاب الگ لگے گا، یہ کمبینیشن نہیں ہے ان کے بیچ۔ ہاں یہ گڑبڑ ہو جاتا کبھی کبھی کہ ہم نے بنوا کے دیے بیوی کو، اگر آپ نے اسے مالک بنا دیا تو ٹھیک، مالک بنا دیا ہے تب تو ٹھیک ہے،
لیکن اگر مالک نہیں بنایا تو یہ آپ کی طرف جڑیں گے. یہ کیسے پتہ چلے گا؟ خدا نہ کرے اس کے پتہ چلانے کا ٹائم آئے, اگر طلاق کی نوبت آ جائے, خلا کی نوبت آ جائے, تو یہ والا زیور کہاں جائے گا؟ آپ کی طرف آئے گا تو آپ مالک ہیں. اگر آپ ٹچ نہیں کریں گے اس مال کو تو پھر اس کا مالک بیوی کو مانا جائے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ اب آخری بات رہ گئی, زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے؟ زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں ایک جملے میں اس کا منشا سمجھ لیجئے. شریعت کا منشا کیا ہے؟ پریپیکش کیا ہے زکوٰۃ کا؟ زکوٰۃ کا پریپیکش ہے اپنے خاندان اور رشتہ دار والوں کو بی پی ایل سے اے پی ایل کرنا. نوٹ کر لیجئے پھر سے, اپنے خاندان اور اعزاء اقربا رشتہ داروں کو اے پی ایل کرنا, بی پی ایل سے اٹھا کر اے پی ایل کرنا, خط افلاس سے اوپر لا کر کے انہیں. تو اب کون ہوا زکوٰۃ کا سب سے پہلا مستحق؟ کون؟ جو جتنا قریبی رشتہ دار. اور جب آپ اس نہج پر زکوٰۃ ادا کریں گے تو پھر آپ کے لیے زکوٰۃ ادا کرنے میں بہت مزہ آئے گا. جب آپ کے اپنے پیسوں سے آپ کا بھتیجا برانڈڈ جوتا پہن کے گھومے گا تو آپ کا دل بلیوں اچھلے گا. آپ کی مدد کے بعد بچے جب افطاری میں بھر کے دسترخوان, خالہ کے بیٹے, ماموں کے بیٹے یا ماموں کے پوتے, وہ جب بھر دسترخوان جب آپ کی عطا سے اور آپ کے جود و سخا سے اور آپ کے کرم سے جس وقت وہ کھائیں گے تو آپ چاہو گے 6 مہینے میں ہم زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. نتائج جب دکھیں گے, رشتوں میں جب اس طرح کی چیزیں پیدا ہوں گی تو بہت اچھا لگے گا آپ کو. تو پہلا استحقاق کس کا؟ جو جتنا قریبی رشتہ دار ہو. اور قریبی رشتہ داروں میں آپ کو لگتا ہے جو بہت مفلس ہو اسے ہی دے سکتے ہیں, یعنی جو بالکل پھٹا حال ہو, نہیں, بس 49,878 روپے کی ویلیو نہ ہو اس کی, اس کو ادا کر سکتے ہیں, اس کو دے سکتے ہیں. کون کس کو دے سکتا ہے؟ ایک لکیر ہے, آپ ہیں بیچ میں, آپ کے اوپر کون ہے؟ باپ, دادا, پردادا, فلانے فلانے. یہ جو لائن ہے نا اصول کی, ایک فروع کی لائن ہے. آپ کے نیچے جو ہے مثلاً بیٹا, پوتا, پڑ پوتا, یہ ایسے چلے جائیں آپ. بس اس ایک لائن کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. سمجھ رہے ہیں؟ صرف ایک لائن ایوائڈ کرنی ہے آپ کو, باقی سب کو دے سکتے ہیں. بھائی کو دے سکتے ہیں, بہن کو دے سکتے ہیں, بھتیجے کو دے سکتے ہیں, چچا کو دے سکتے ہیں, چچی کو دے سکتے ہیں, خالہ کو دے سکتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے. اتنا قریب معاملہ ہے کہ باپ اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتا مگر داماد کو دے سکتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ باپ اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتا ہے مگر بہو کو دے سکتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اتنا معاملہ ہے. تو زکوٰۃ اے پی ایل کرنے کو, اپنے لوگوں کی غربت, اس لیے کہ رشتہ دار اگر مفلس ہے, اس کے ہاتھ میں کٹورا ہے اور اس کا چولہا ٹھنڈا ہے, تو سب سے زیادہ آپ کا دل پھڑکنا چاہیے. لیکن آج کی عورتوں کا نہیں بھڑکتا ہے, مگر مردوں کو کم از کم اس نہج پر قائم رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علی الحساب زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے, اس کی اہمیت کو سمجھنے والا بنائے, اور بھیک مانگنے والوں کی تعداد کم کرنے کی تدبیر کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.